اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے وطن کا نوجوان جو اپنے وطن سے وفا کرنے والا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے ہیں؟ چکوال سے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس نظام کے متعلق؟ یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقی جہاد ہے، اصل میں حقیقی جہاد نہیں ہے۔ جہاد تو کیا تھا صلاح الدین ایوبی نے، جہاد تو کیا تھا محمود غزنوی نے، جہاد تو کیا تھا طارق بن زیاد نے۔ اگر آج طارق بن زیاد ہوتا تو اس نیازی کو بتاتا کہ کنجریاں نچوانے میں اور کشتیاں جلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ جی تو آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ جاتے ہیں، خواتین جاتی ہیں، کوئی بھی چلے جاتے ہیں، وہ ایک اپنی محبت سے جاتا ہے، کسی کو زبردستی لے کر نہیں جا سکتا۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایک بڑا گناہ کرو، کیا تم وہ گناہ کرو گے؟ تو یہ جو لوگ کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ نہیں، خان صاحب خود دعوت دیتے، ابھی بھی خان صاحب نے خود کہا تھا کہ آئیں آپ مارچ میں آئیں، انجوائے کریں، لطف ہوگا، یہ ہوگا۔ تو لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو نچوائیں۔ ایک ان کی ابھی خان صاحب جب امریکہ میں دورے پر گئے تھے تو کیوں نہیں انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے آواز اٹھائی؟ ان سے سوال کیا گیا تو وہ یہ خاموش رہے۔ ان کی بیٹیاں غیروں کے اغیار میں چیخ رہی ہیں اور اپنی بیٹیوں کو یہ سر عام سڑکوں پر نچوا رہے ہیں۔ یہ کیسا جہاد ہے پھر؟ اب یہ عافیہ صدیقی ابھی امریکہ میں موجود ہے؟ جی بالکل موجود، زندہ ہے؟ جی بالکل زندہ۔ تو ہم نے سنا تھا کہ وہ اس جہان فانی سے چل چکی ہے۔ نہیں، یہ بالکل فیک خبریں ہیں۔ اس کی بہن نے بھی پتہ نہیں کئی مرتبہ ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے فیس بک پر ویسے بھی انہیں لائیو پر آ کر بتایا کہ یہ خبریں جو ہے یہ فیک چل رہی ہیں۔ ان کی جو بہن ہے وہ حیات ہیں ابھی بھی۔ ناظرین، یہ پہلا نوجوان ہے مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں جس نے عافیہ صدیقی کے نام کی آواز اٹھائی کہ اگر یہ سیاستدان محب وطن ہے، اگر یہ پاکستانی ہے تو عافیہ صدیقی پاکستان میں ہوتی۔ آپ نے سنی ان کی گفتگو۔ پاکستان زندہ باد۔